یہ رہا وہ مفتی راغب حسین نعیمی صاحب کا ڈیٹیلڈ انٹرویو، جس میں انہوں نے ہر چیز کا تیا پانچا کر کے کھول کے ہر چیز، ہر سازشی تھیوری، ہر آرگیومنٹ انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بولو، اب ہے کوئی جواب تم لوگوں کے پاس؟ ناظرین بات کو سمجھیے، وہی باتیں جو بہت دنوں سے آپ کا یہ ادنا بھائی کہہ رہا تھا، وہی ساری باتیں. سازش ہو رہی ہے. 295C کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے ایک سازش رچی جا رہی ہے. حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی تمام لوگ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا، خود پہلے تو انجینئر محمد علی مرزا بارہا 295C کے قانون کے اوپر بکواس کر چکا ہے. مفتی راغب حسین نعیمی صاحب سے جب اینکر نے پوچھا کہ کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا جس طرح ہے یہ شک، یہ قانون کیا اسی طرح ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جو قرآن و سنت نے اس کا طریقہ وضع کیا اس کے مطابق ہونا چاہیے. بس ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہر چیز. تو مفتی راغب حسین نعیمی صاحب کا یہ جو سفیان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو آیا ہے، جو پوڈ کاسٹ آئی ہے، اس نے تمام کے تمام وہ چہرے، وہ فیس جو آ کے سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی بکواس یاد کر رہے تھے، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اب ان کو ابھی ویسے تو الحمدللہ ابھی تک اس گھٹیا شخص کے خلاف جتنے ثبوت، جتنے گواہ، جتنے ڈاکومنٹس، جتنے فتوے آئے وہی کافی تھے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اور ہماری فریجائل حکومت شاید ان کا پریشر نہیں جھیل پاتی. لیکن مفتی راغب حسین نعیمی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، جو PhD اسکالر ہیں، جو دینی عالم ہیں، جو ایک PhD اسکالر کے بیٹے ہیں، جو ایک بہت بڑے دینی عالم کے پوتے ہیں، جو ایک بہت بڑا دینی مدرسہ چلا رہے ہیں، جو دینی علوم کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، انہوں نے ان تمام سوالوں کے تحمل کے ساتھ بڑے شاندار جواب دے کے ان سب کے منہ کے اوپر کالک تھوپ دی ہے. ایک ایک کر کے سارے ان کے سوالوں کے جواب ان کو آ گئے ہیں. اب بھی اگر یہ بچ جاتا ہے تو یقین رکھیے گا کہ وہ سازشی ٹولہ، وہ دجالی ٹولہ، جس کا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آج کی تاریخ میں وہ بہت مضبوط طاقتور اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. وہ حکومت کو بھی انفلوئنس کریں گے، کر بھی رہے ہوں گے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ کس طرح اس تمام کیس کو ہینڈل کیا گیا اور کس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح کیس کا رخ پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو نتیجہ نکال کے بتاؤں گا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے. وہ جو اتنے دنوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ اب بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو وہ اپنی آنکھیں کھولے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے، اور اس بڑی سازش کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، اور انجینئر مرزا نام کا دجالی کن خطرناک ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. دین کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو پچھلے 200 سال، پھر 100 سال اور پچھلی 5 دہائیوں میں جو دین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. جو بچا کچا ہے، جو دین کی اساس بچی کچی ہے، اس کو کس طرح سے تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ناظرین، ہماری جھولیوں میں کچھ نہیں بچے گا. ہم آلریڈی دنیا دار ہو چکے ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے بچنے کے رستے نہیں ہیں سوائے ایک شفاعت کے، اور وہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین آنکھیں کھولیے.
امت مسلمہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آنکھیں کھولیں. آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ الرٹ رہیں کہ آپ کے دین کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک صاحب نے آپ مجھے کہا کہ آپ اس طرح نہ بولے، ویوز آئیں گے. نہیں چاہیے بھائی ویوز، مجھے نہ 2 ویوز، ایک بھی بندہ نہ دیکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے اس سے مجھے آنے بھی کوئی نہیں. اور جب چاہیں گے وہ میرا چینل اڑا دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک نیا چینل بناؤں گا، پھر اس پہ بات کروں گا، وہ اسے اڑائیں گے، پھر ایک اور چینل بناؤں گا. کیونکہ روزی رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی موت کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو انشاءاللہ جتنے جوگا ہوں وہ تو میں ضرور کروں گا، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اس امت میں ابھی بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے مجاہدین موجود ہیں. ہم سب میں سے کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا، نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک، اس ملک کا قانون، ہماری عدالتیں، ہمارے معزز جج صاحبان اس کا فیصلہ کریں، قانون کے مطابق کریں، معیار کے مطابق کریں. جو شہادتیں، جو سب چیزیں سامنے موجود ہیں ان کے مطابق کر دیں. اور اگر وہ پھر بھی پوری ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، جبکہ آج کے اس انٹرویو میں جو مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے سفیان صاحب کو دیا ہے، اس میں ہر چیز واضح، صاف، شفاف ہو چکی. آئیے جلدی سے اور اس ساری بات کے اوپر بات کرتے ہیں. گو کہ اس پورے ولاگ کے اوپر، اس پوری پوڈ کاسٹ کے اوپر بات نہ ہو سکے گی، ویڈیو بہت لمبی چلے جائے گی. لیکن اس کے ابتدائی حصے پہ چند گزارشات آپ کی نظر کرتا ہوں، اور پھر سوچئے گا اور جواب دیجئے گا اور ان لوگوں سے پوچھئے گا، ان جاہلوں سے، ان کالے منہ والوں سے پوچھئے گا. راغب حسین نعیمی صاحب سے پہلا ہی سوال جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جیورسڈکشن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ کس کی جیورسڈکشن ہے، ذرا بتا دیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے لوگ انجینئر مرزا کے ساتھ سامنے پارٹی ہیں، مرزا ان کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے تو اس لیے وہ رائے دینے کی حق نہیں رکھتے، تو ذرا بتا دیں کہ پھر اس ملک میں اور اس پلینٹ ارتھ کے اوپر انجینئر کے بارے میں نیگیٹیولی کوئی رائے دینے کا حق رکھتا بھی ہے؟ کون ہے جس کے خلاف وہ نہیں بولا زندوں میں اور مردوں میں؟ تو کون دے گا رائے؟ ججز؟ تو یہ کہیں گے وہ تو ججز کے خلاف بولتا تھا، ججز نے اس لیے فیصلہ کر دیا. حکومت؟ یہ کہیں گے حکومت کے خلاف بولتا تھا اس لیے فیصلہ آیا. اسٹیبلشمنٹ؟ یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا تھا اس لیے یہ فیصلہ. تو کوئی بھی شخص یہ فیصلہ کر دے، یہ پلمبری، یہ جہلمی نہیں مانیں گے، یہ مرزائی نہیں مانیں گے. ہر دفعہ ان کے پاس یہ جواز ہوگا. رہی بات مفتی صاحب نے بتایا کہ کیا آئین ان کو اجازت دیتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آئین ہی ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو اس کے بارے میں وہ رائے دے سکتے ہیں. اور انہوں نے کلیئر کیا کہ نہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا، نہ ہم نے کوئی فیصلہ دیا، ہم نے صرف ایک رائے مانگی گئی، اس رائے کے جواب دے کے ہم نے اپنی رائے دے دی. ہماری رائے یہ ہے، فیصلہ عدالت کو کرنے دیجیے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سارے معاملے میں اگر پھر کوئی مجرم ہے تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس نے یہ لیٹر لکھا. کیا وہاں کوئی بھی قانون جاننے والا نہیں تھا جو ان کو بتاتا کہ نہ یہ لیٹر لکھنے کا اختیار آپ کو ہے اور نہ ہی اس لیٹر کا جواب دینے کا کوئی حق رکھتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل؟ تو انہوں نے لیٹر لکھا. اگر کوئی اس میں جرم وار ہے تو وہ. اب یہاں پہ ایک کانسپیریسی تھیوری یا ایک کانسپیریسی یا ایک سازش جو بے نقاب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، کس نے کہا سائبر کرائم ایجنسی کو کہ یہ خط لکھیں، اور اس خط کے ساتھ کیوں صرف وہ مواد لگایا گیا جو انجینئر کے حق میں تھا، پھر اس خط کو ڈسکلوز کیوں کیا گیا
میٹنگ سے پہلے, اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ سے 4 دن پہلے ارشاد بھٹی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس خط کو ڈسکلوز کرتے ہیں. کیسے؟ اس کو مخفی کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ خط کا ذکر کیسے انہوں نے بیٹھ کے سر عام کر دیا؟ اور پھر انجینئر کے اسٹوڈنٹس بھی یہ خط کا ذکر کرنے لگے. تو مخفی تو نہیں رہا. ایک خفیہ ایجنسی نے ایک خط لکھا, وہ ڈسکلوز ہو گیا. ایک تو خط وہ لکھ نہیں سکتے تھے, ایک جرم. اس خط کے ساتھ صرف وہ مواد لگایا گیا جو انجینئر کے حق میں تھا. دوسرا, کیوں وہ خط ڈسکلوز ہوا؟ تیسرا, اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خط ہم تک پہنچا تو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی اور ہم نے تمام مواد جو اس نے پروگرام میں کہا اس کا ٹیپ سکرپٹ نکالا گیا, ٹرانسکرپٹ نکالا گیا, اسے پڑھا گیا, انالیسس کیے گئے اور اس کی روشنی میں جواب دے دیا گیا. تو اینکر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ انجینئر سے پوچھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انجینئر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس پوڈ کاسٹ کے جواب میں, اس غلطی کے جواب میں, یہ 2 ٹیپ سکرپٹ 2 پروگرام اور ہیں جس میں اس نے ان کو ڈیفینڈ کر دیا. تو اس کی جوابی رائے بھی آ گئی. اینکر نے کہا تو پھر آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے اگر وہ نہ مانے انجینئر. تو انہوں نے اس پہ بھی ایک لیٹر دکھایا کہ یہ انجینئر مرزا مانتا ہے کہ مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو آپ کا یہ اعتراض بھی بالکل فضول ہے. اب بتائیے, آگے سنتے جائیے. یہ سازش اتنی چھوٹی نہیں ناظرین کہ ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. یقین کیجئے ہمارے پلے, ہماری آنے والی نسلوں کے پلے یہ جو چند اسلامی طریقے, اشعار, عبادات, یہ تعلیم, یہ تربیت, یہ اخلاقیات جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے نا, آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے, ہم تباہی کے کس دھانے پر پہنچ چکے ہیں, اور اس میں کتنا کردار ادا کیا ہے ان لبرلز نے. اور ان لبرلز نے کس طرح سے اپنا ایک لبرل داڑھی لگا کر, امامہ لگا کر, گیٹ اپ دے کر, وہ خود کہتے ہیں میرا گیٹ اپ ہے یہ, اس کو بٹھایا گیا ہے کہ ہمارے آئیڈیاز کا پرچار کرو, اور وہ کر رہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں, وہ کہتا ہے میرے نبی سے ہے کوئی نہیں, تاڑے بابے شے کوئی نہیں. اس بات پہ ہوتے رہو جاہلو, خوش ہوتے رہو. ناظرین میں آپ سے, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی مسلمان کلمہ گو یہ گستاخی نہیں کر سکتا, تو کیا خوبصورت جواب دیا مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے. انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ وہ درود پڑھتا ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو جاہلو, گدھو, کھوتے ہو, یہ سب کچھ وڈا مرزا بھی کرتا تھا. کیا مرزا غلام احمد قادیانی یہ سارا کچھ نہیں کرتا تھا؟ جن کا ڈیفنس یہ انجینئر مرزا کرتا ہے وہ سب یہ ساری باتیں وہ بھی کرتا تھا. اب بتائیے. اور ناظرین میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, امت مسلمان میں سے کوئی ایک شخص بھی قبر پرست نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بکواس ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. کوئی مسلمان جتنا بھی جاہل ہو جا کے کسی بابے سے کچھ نہیں مانگتا, نہ قبر سے مانگتا ہے. ہر کوئی کا یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہاں یہ بات تو سرے سے وائپ آؤٹ ہو گئی کہ کوئی وہاں سے قبر پرستی کرتا ہے جا کر, یا وہاں پہ جا کر قبروں سے, بابوں سے مانگتا ہے. کوئی نہیں مانگتا, کوئی نہیں مانگتا. سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے, سب کلمہ گو ہیں, سب توحید کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ بکواس ختم. اور دلیل کے ساتھ ایک صاحب شبیر دیو, ان کا فیس بک پہ چینل ہے, اور انہوں نے چیلنج کیا ہے مرزا کو کہ ثابت کرو یہ ساری تحریریں بابوں کی ہیں اور بابوں نے یہ کچھ کہا جو تم کہتے ہو. اور انہوں نے اس پہ انعام کا اعلان کیا ہے. تو جاؤ
مطلب یہ کہنے کا کہ ان تحریر کوئی بابا چشتی رسول اللہ نہیں پڑھا کے گیا, کوئی بابا اشرف علی تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا کے گیا, یہ ساری بکواس ہے, یہ جھوٹا بیانیہ ہے, یہ گھڑا گیا ہے, یہ گھڑا گیا ہے. ایسا کچھ ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے, بکواس کی جا رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. صرف بڑے مرزے کو بچانے کے لیے ایک پیرالل کھڑا کیا جا رہا ہے, ایک بیانیہ کہ نہیں جی مرزے کے ماننے والے یہ کہتے چھوڑو ان کو, یہ بات کرو تاکہ آپ کی توجہ. اور وہ ہوا, اب ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے. جو بات کا سرے سے وجود ہی نہیں وہ کر رہے ہیں, اور جو بات کا وجود ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. ذرا سوچئے, اس نے علماء کو کتے بلے کہا, ان کو گالیاں دیں. ذرا بتائیے کتنی دفعہ کوئی ویڈیو نکال کے لائیے جس میں اس نے یہی الفاظ جو علماء کے بارے میں, جو بزرگان دین کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں اس نے کہے, وہ الفاظ اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں ایک دفعہ بھی کہے ہوں. ایک چھوٹا سا جملہ جلدی سے بول دیا, مرزا غلام احمد قادیانی دل جہال. چلو, تو وہ جو تم اپنے باپوں کے بارے میں بولتے رہے, وہ اس ابے کے بارے میں نہیں بولنا تھا؟ تم تو دفاع کر رہے تھے توحید کا, گھٹیا شخص. ناظرین آگے سنیے, بات لمبی ہو جائے گی. تو مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے دلیل کے ساتھ جواب دیا, ڈاکومنٹس دکھا کے جواب دیا. آگے انہوں نے کہا کہ ہم سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے خط لکھ کر رائے مانگی, ہم نے رائے دے دی, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا, ہم نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے دی, اس پہ فیصلہ فتویٰ عدالت دے گی, بات ختم. تو یہ بکواس بھی سرے سے پٹ گئی. یہ جو بھونک رہے تھے اتنے دنوں سے یہ سب لوگ پٹ گئی. اب انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. انہوں نے کہا میں کیوں کہوں, معاملہ عدالت میں ہے, عدالت سنے گی, عدالت ان تمام ثبوتوں کے بنیاد پر فیصلہ کرے گی, جو کرے گی ہم اسے مانیں گے, آپ سب کو بھی ماننا چاہیے. انہوں نے کہا جب یہ لیٹر اوپن کیا گیا اور ڈسکشن میڈیا پہ شروع کی گئی اور ہمیں مواد اس کے حق میں پرووائڈ کیا گیا, تو انڈائریکٹلی ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم سب بھی وہی فیصلہ دیں, اسلامی نظریاتی کونسل بھی وہی فیصلہ دے جو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم وہ فیصلہ دے دیتے تو بلے بلے ہو گئی تھی, اور اسی فیصلے کی بنیاد پر انجینئر بے گناہ قرار پا جانا تھا. کسی نے نہیں سننا تھا کہ عدالت آگے کیا کہنے والی ہے. ہم عدالت نہیں ہے, ہم نے فیصلہ نہیں دیا, ہم اسلامی نظریاتی کونسل ہیں. اور جب ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھتے ہیں تو ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوتا, ہمارا تعلق ایک آئینی ادارے سے ہوتا ہے جسے آئین نے یہ پاورز دی ہیں. اس آئینی ادارے کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اور ناظرین, اس اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکتبہ فکر کے علماء موجود بیٹھے ہیں, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب بیٹھے ہیں. سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے کہا یہ جو بکواس چل رہی ہے کہ قانون, ماہرین قانون بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی اس 10 رکنی کمیٹی میں موجود ہیں. پھر ان سے پوچھئے انہوں نے کیوں نہیں روکا. اور ناظرین انہوں نے کہا کہ یہ جو بکواس چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ سازش ہے, یہ مرزے کو بچانے کی سازش ہے, یہ 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے. ناظرین جانیے یہ سازش ہے, جاگیے یہ سازش ہے, امت مسلمہ جاگو یہ سازش ہے, عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگو یہ سازش ہے. مرزے کو چھوڑ دو لیکن اس قانون کو, دین کو بچا لو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے. انہوں نے کہا یہ جو بہت بڑی بڑی بکواس چل رہی ہے, نقل کفر بکواس ہے. یہ نقل کفر تب ہوتی جب کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا اور یہ اس کی کرتا نقل. تو جس کا نام لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کی نقل کی ہے, فلاں تو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں, تو نقل کہاں سے آ گئی, نقل کفر کہاں سے ہو گئی؟ وہ کہتے ہم تو یہ کہتے ہی نہیں.
کرسچینز کہتے ہیں, ان کے پادری کہتے ہیں, ان کے ریلیجس اسکرپچرز میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا, اور یہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بتا. تو اب میں پوچھتا ہوں ان جاہلوں سے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے اس بحث کو بند کرو, یہ بکواس اب بند ہو جانی چاہیے. ابھی اور بہت سارے پوائنٹس ہیں اس پوڈ کاسٹ میں جو مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے سفیان صاحب کو دی ہے. اگلی ویڈیو میں فردر پوائنٹس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سازش کیسے ہے, اور اس سازش کا پردہ چاک ہو چکا ہے. یہ 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے. یہ ایک گستاخی رسول کا دروازہ کھولنے کی سازش ہے. ہمیں اسے روکنا ہے, ہمیں اس قانون کو بچانا ہے. اس کے لیے بھلے ہماری جانیں چلی جائیں. آپ مرزے کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. معافی کا جو طریقہ کار قرآن اور حدیث کے مطابق ہے صرف وہ طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے, اگر نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر ناظرین انشاءاللہ ویری سون اگلی ویڈیو میں اسی پوڈ کاسٹ کے باقی حصے میں جو پوائنٹس مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے اٹھائے ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور جاگتے رہیے گا. اللہ حافظ.